دلوں کے اطمینان و چین جو سب اسلام پر اس کی قدر و قیمت ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کی قدر و قیمت دنیا میں کسی نے جانی تو سب سے زیادہ ہمارے نبی نے جانی. اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے حضور شاہ کل مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، جو محنتیں کی، جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو اذیتیں جھیلی، دنیا میں کوئی نہیں جھیل سکتا. یہ سب اسلام کی قدر بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کو اسلام کتنا عزیز تھا کہ اس کی اشاعت کے لیے ہر راحت کو تج دیا، ہر عیش کو قربان کر دیا. وہ نازنی جس کے چہرے پہ سبز آگ حور نثار، جس کی اداؤں کے فرشتے قربان. اس نبی نے راہوں کی ہر مصیبت کو اتنی خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے وہ کر دیا کہ سبحان اللہ پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا. شیب ابی طالب کی مصیبتیں ہوش ربا کفار قریش کا بائیکاٹ، چند مٹھی بھر مسلمانوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہونا، بھوکے رہ رہے کہ جنہوں نے جانیں دے دی، بچے سڑک سڑک کر کے مر گئے. لیکن سبحان اللہ وہ نبی تھا ہمارا اس کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی. وہ ہمیشہ ہر گام پر جب مصیبت پہنچی تو ان کا حوصلہ اور تیز ہوتا اور دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کو مرعوب نہیں کرتی. وہی یہ اسلام ہے جس کی خاطر بدر و حنین اور احد کے کارنامے وجود میں آئے. صحابہ کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں، رات دن کی محنتیں، مشقتیں. اللہ اکبر. آپ صحابہ کی زندگی پڑھیے، بھوکے رہ رہ کر کے جنہوں نے جنگیں لڑی، پیاسے رہ رہ کر کے جنہوں نے جنگیں لڑی، بے پناہ مصیبتیں اٹھا اٹھا کر کے جنہوں نے جنگیں لڑی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی آبیاری، اسی اسلام کا فروغ، اسی اسلام کی ترقی. اور یہ ایسا عزیز اسلام تھا ان کو کہ جان سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز تھی تو ہمارے نبی کی ذات تھی اور ان کا لایا ہوا دین تھا. وہ ایمان و عقیدے کے اتنے پختہ تھے کہ پہاڑ ٹل جاتے تھے، لیکن کبھی ان کے عقیدے میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی. ان کے سامنے دنیا کی حوریں کھڑی رہی، ان کے سامنے مالوں کے انبار لگے رہے، ان کے سامنے سمجھے آپ دنیا کی رعنائیاں سمجھے آپ پڑی رہیں، لبھاتی رہیں، لیکن سبحان اللہ سمجھے آپ نگاہ بھر کے نہ دیکھے وہ حوروں کی نظر میں جس کی سبحان اللہ ماہ عرب. سبحان اللہ. لات مار دی اپنی زندگی کو، سبحان اللہ ایسا بچایا. انہوں نے مقصود بنا لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمارا نبی ہے اور اس کا لایا ہوا دین. جدھر سمجھے آپ چلے چلتے ہی چلے گئے. ایک صاحب ہے، انہوں نے قسم کھائی کہ اپنی زندگی بھر میں دین کا کام ہی کرتا رہا. کام کرتے 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 جب سمندر کنارے پہنچ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اب تو زمین تنگ ہو گئی، میں کام کروں تو کہاں کروں؟ سمندر تک تو میں نے سب طے کر لیا،
اب جب اسلام کا کام نہیں رہ گیا تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیے صحابہ کے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، گھر مکان چھوٹے، سب کچھ ہوا، لیکن کسی بھی معرکہ آرائی میں صحابہ، سبحان اللہ، کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شجاعتیں، صحابہ کی بہادریوں نے، صحابہ کی جانبازیوں نے مخالفین پہ سکے نہیں بٹھا دیے۔ سبحان اللہ، بے شک بتا دیا کہ ہم گمراہ تھے، ہم غیر مہذب قوم تھے، ہمیں کھانے کو نہیں تھا، ہم زندگی، لڑکیاں زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، ہم شرابیں پیتے تھے، ہم جوئے کھیلتے تھے، ہم حرام کاریاں کرتے تھے، یہی ہماری زندگیاں تھیں۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں بھیج دیا، اس نے ہمیں اپنے رب کا پتہ بتا دیا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ خدا ایک ہی ہے، اس نے ہمیں سجدوں کو شعور بخش دیا، اس نے ہمیں دین دے دیا، ہم ذلیلوں کو عزتیں عطا کر دیں، ہم چوروں کو ساہوکار بنا دیا، ہم زناکاروں کو پاک دامن و پاکیزہ بنا بے دیا۔ شک، سبحان اللہ، ایک نبی کا فیضان ہے، اسی کی ہدایت کو تمہیں ہم پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، تم اسلام قبول کر لو ورنہ پھر جنگ۔ میرے بچوں، میں اس وقت کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اگر تم تاریخ لو تو اس کے دامن میں تمہیں ایسے خون کے دھبے ملیں گے، ایسے جانبازوں کے خون کے دھبے ملیں گے، ان کی داستانیں پڑھو گے تو پڑھتے رہے گا۔ سبحان اللہ، ان کے نفوس قدسیہ کا فیضان تھا۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے نبی کا نور پھیلایا، کوئی ملک نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، جہاں ان کے قدم نہیں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دکھا نہیں دیا کہ ہمارا نبی ہے کیا۔ اسلام کو نافذ کر کے انہوں نے اپنے نبی کا گویا سب کو سکھا دیا۔ نبی کو دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھ لو، نبی کا کردار دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھ لو، نبی کے اخلاق دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھ لو، نبی کا عدل دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھ لو، نبی کی حکمرانی دیکھنی ہے تو اسلام کو دیکھ لو، نبی کی جہانبانی دیکھنی ہے، نبی کی جہانگیری دیکھنی ہے، نبی کی شوکت دیکھنی ہے، اور نبی کا حسن تربیت دیکھنا ہے۔ آئینہ تھا، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اسلام نہیں دیکھا تھا، ان قوموں کو اسلام کے ذریعے سے غلاموں نے نبی کو دکھا دیا، نبی تھے یہ تھے۔ آج اسی اسلام کی دھجیاں اڑ گئی، ان کافروں میں کبھی دم نہیں تھا کسی مسلمان کے سامنے نبی کی شان میں کوئی آدھی بات کر سکتے۔ 300 کا قافلہ لے کر کے سیدنا خالد بن ولید ایک عیسائی بادشاہ سے لڑنے کے لیے پہنچے۔ تاریخوں میں ملتا ہے 20,000 فوج سے ان کا مقابلہ، بادشاہ بھی اس فوج کے اندر تھا۔ جاسوس نے خبر دی بادشاہ کو کہ تمہارے مد مقابل لڑنے کے لیے مد مقابل ہے تمہارا، اس کے پاس صرف 300 کی فوج ہے، آپ کے پاس 20,000 کا لشکر ہے، 300 کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس نے قاصد کو بھیجا، خالد بن ولید کو بلوایا۔ مدینے کے غلاموں کی شان تھی، جب وہ بادشاہوں میں جاتے تھے تو سینہ تان کے جاتے، سراپا عز و نیاز، سبحان اللہ، بے شک سراپا تواضع انکساری تھی، لیکن مدینے کے باغیوں کے سامنے جو ہے شان سے جاتے تھے کہ باغیوں کی غیبت تاریخ۔ کھڑے ہو گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ بادشاہ نے کہا خالد، تمہاری میں نے سپہ سالاری کے واقعات سنے ہیں، میں تو تمہیں بہت بڑا فنمند، بہت فنکار، بہت لائق انسان سمجھتا تھا، مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم 300 کی فوج لے کر کے ہمارے 20,000 لشکر جرار سے لڑنے کے لیے آئے، ہم میں اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، اتنے
یہ ہے اتنے اونٹ ہے گھوڑے ہیں فلاں ہے فلاں ہے. خالد بن الولید نے سمجھا وہی جواب دیا سمجھا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کیا بات ہے واہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سبحان اللہ بے سبحان شک سبحان اللہ سبحان کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا سبحان ہے اللہ بے شک مومن بے تیغ سبحان بھی اللہ لڑتا ہے سبحان اللہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان خالد بن الولید نے کہا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا جس خدا کی معرفت ہمیں ملی ہم فتح و نصرت اس کا کام جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ کم من فیتن قلیلتن سبحان اللہ سبحان اللہ غلبت فیتن کثیرۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی تھوڑا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ رہا ہے. سبحان بادشاہ تلملاتا چلا گیا. دوران گفتگو اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے گستاخی کی جملہ. خالد بن الولید کی آنکھیں لال ہو گئی اللہ چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ اکبر ایک عظیم عیسائی بادشاہ کے سامنے مدینہ کے یہ شیر ببر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے تلوار نکالی سبحان اللہ سبحان اور اللہ کہا سن خالد کے باپ کو گالیاں دیتا تو برداشت کرتا خالد کی ماں کو گالیاں دیتا تو برداشت کر لیتا لیکن تو نے ایسی ذات کو گالیاں دی ہیں جب تک اس کا بدلہ اس تلوار سے خالد لے نہیں لے گا اس وقت تک پانی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آج اللہ مصلحت دوستوں کو دیکھو سمجھا آج سیاست دانوں کو دیکھو آج کی دنیا کے مسلمان کہلانے والوں کو دیکھو جہاں مصلحت ہے جو ہر باطل پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے. انہیں صرف یہ ہے کہ ہماری جانیں بچی رہیں ہماری اولاد بچی رہے چاہے کسی کو باپ بنانا پڑے چاہے کسی کو پیر چھونا پڑے چاہے کسی کے تلوے دھو کے پینا پڑے وہ کھلا ہوا کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو صرف اپنے نوٹوں کی پرواہ ہے پرواہ ہے تو صرف اپنی اولاد اور اپنی جان کی پرواہ ہے. لیکن قربان جاؤ وہ جنہیں نبی نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم سب ستارے ہیں سبحان اللہ جس کی پیروی کر لوگ ہدایت سبحان اللہ بے شک علامہ اقبال نے تو اسی لیے تو کہا تھا سمجھا کہ وضع میں بھی تھے وہ عقل مند بھی تھے وہ ہوش و خرد کی اس منزل پر فائز سبحان اللہ سبحان بڑے اللہ عقل مندوں کی عقلیں ان کے سامنے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لگے تم اگر دیکھتے تو انہیں مجنو کہتے اور وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر سمجھ کر کے قتل کرتے. اتنا بڑا تفاوت اس زمانے میں آ گیا تھا سبحان اللہ. صحابہ اسلام کی مکمل تصویر تھی. بے شک نبی کی سیرت کا عملی ڈھانچہ اگر تھے تو صحابہ تھے. ظاہر و باطن میں خلوت و جلوت میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں یکسر منہ کبھی نبی علیہ السلام کی سنت سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اور آج جس دور میں ہم تم گزر رہے ہیں اس دور میں فتنے ہی فتنے غیر تو غیر مٹانے کے لیے یہود اسلام کے پیچھے پڑے نصارہ اسلام کے پیچھے پڑے ہندو متعصب قومیں اسلام کے پیچھے پڑی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے اور انگریزوں میں ان کے مشرکین سے اذن کثیرہ کے الفاظ آئے کہ مومنوں تم ان سے بہت اذیت ناک باتیں سنو گے تکلیف دہ باتیں سنو گے. باقاعدہ اس کی تفسیروں میں لکھا کہ اس زمانے میں لکھ گئے لوگ ان کی بصیرت دیکھیے اسلامیوں کی کہ تمہارے نبی میں کمیاں نکالیں گے تمہارے دین میں کمیاں نکالیں گے کبھی کسی طرح سے تمہیں اذیت پہنچائیں گے کبھی کسی طرح سے اذیت پہنچائیں گے. اذن کثیر قرآن کی آیت ہے کہ تم ان سے کیا سنو گے اذن کثیرہ بہت تکلیف دہ بات ہے. آج ہم تم سن رہے غلبہ ان کا ہے. یہ وہ مشرکین کی قوم ہے جب یہ مغلوب ہوتی ہے تو تلوے چاٹتی ہے اور جب یہ غالب ہوتی ہے تو سر پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. آج کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں سمجھوتا کر لو چپ چاپ بیٹھ جاؤ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو جو کیا جائے اسے برداشت کر لو. لیکن میرے دوستوں میرے بچوں
یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ظلمتوں کی کوکھ سے نور پھیلتا ہے، سمجھا آپ، باطل کی کوکھ سے، سمجھا آپ، الحمدللہ حق و صداقت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو کبھی یہ برداشت نہیں، اللہ جب چاہے گا ان ظلمتوں کو چھاٹ دے گا، اللہ، اللہ جب چاہے گا تو ان طوفانوں کا رخ موڑ دے گا، اللہ جب چاہے گا تو دھارے پلٹ جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جب چاہے گا تو غالب مغلوب ہو جائیں گے، اللہ، اللہ جب چاہے گا تو میرے بچوں انشاءاللہ نور اسلام پھر سے دنیا منور ہے۔ لیکن سمجھا مجاہدین کی ضرورت ہے، عزم جمع رکھنے والے جوانوں کی ضرورت ہے، حوصلہ رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہے، جو حالات سے سمجھوتا نہ کریں بلکہ حالات میں بھی اپنے عقل و شعور سے کام کی راہیں پیدا کر لیں اور عزم کر لیں کہ نہیں کچھ بھی دنیا ہو جائے ہم اسلام کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم پہاڑوں کی چٹانوں سے تک ہمارے اسلاف پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا گئے لیکن کبھی انہوں نے دنیا سے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر آج بھی ہم میں تم میں یہی اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھنا اللہ کی رحمتیں ہماری تمہاری دستگیری کر کے حالات کا رخ خود بخود سمجھا۔ جوان حوصلہ چاہیے، جوان مردی چاہیے، نگاہ بلند سکون دل نواز جا، سبحان اللہ، سبحان یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے، سمجھا۔ جوان مردی ایک الگ چیز ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، لومڑی من اللہ کے شعروں کو نہیں آتا۔ میرے بچوں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور اتنا خراب آتا جا رہا ہے، اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ، روزانہ ایک نئی شرارت۔ آج ہمارے تمہارے جو دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی، لیکن ستم تو اپنوں کا ہے۔ وہی محبت کے گلشن سبحان اللہ جس کو صحابہ نے اپنے خون سے آبیاری کر کے سینچا تھا، وہی اسلام کا وہ لہلاتا ہوا گلشن صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے سمجھا اس کو سینچا تھا، آج اس کی بہاروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چمن اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اللہ دیکھتا ہے کہ ہم میں کون ہے جو اس سعادت کے لیے تیار ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کرے، انشاءاللہ دنیا کبھی اس کو بھلا نہیں۔ اپنے ہیں مٹانے پر تو تلے ہوئے، ایک طرف وہابیت ہے، نجدیت ہے، سب سے زیادہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ روح ایمان دنیا سے اگر ختم کی ہے تو نجدیت نے ختم کی، محبت اولیاء کو مٹانے کی کوشش کی ہے تو نجدیوں نے کی ہے، وہابیت نے کی ہے، محبت نبی کے چراغ گل کرنے کی کوشش کی تو نجدیوں نے کی، حرمت صحابہ سے اگر کوئی قوم کھیلی تو شیعوں کی قوم کھیلی، عزت ناموس صحابہ کو میٹنے کی دنیا سے اگر کوشش کسی نے کی تو ان شیعوں نے کی، لیکن خدا نے دکھا دیا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندر زن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چراغ بجھایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے خون گرم سے سبحان اللہ، بدر و احد کے میدان گرم ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حنین کی جنگوں سبحان میں اللہ، اسلامی بھائیوں اسلام کو پرچم لہرائے، جنہوں سبحان نے نبی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کر کے اسلام کی شوکت کو سبحان اللہ، سمجھا، دوبالا کیا، اس ابو بکر کو کبھی شیعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر کو کبھی سبحان اللہ، عثمان و حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالد ابن سبحان ولید کی اللہ، قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں سبحان اللہ، عبیدہ ابن جراح کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کی سبحان گول ہے، اللہ، وہ ایسے انسان تھے سبحان مٹنا جن کے مقدر میں تھا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے آپ زندگی اور حیات رکھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خبروں میں بھی ویسی روشن ہے جیسے ہیرا مٹی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں آج بھی تاریخوں میں بھی ویسے روشن ہے، وہ اہل ایمان دلوں میں بھی آج ویسی زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ،
خیبر کی کارکردگیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ اللہ۔ جنگ لڑنے والے کون تھے؟ آپ دیکھیں تو اللہ اکبر۔ ابو بکر کی قربانیاں نبی کونین کے وصال کے بعد کون بلا سکتا ہے؟ جس نے مٹتے ہوئے اسلام کو ایک دم تھام دیا، گرتے ہوئے اسلام کو ایک دم اس نے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ اکبر، سبحان وہ جس کی مدح میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسی قوم بلائے گا سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، لوگوں سے محبت کریں گے، یحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لا یخافون لومۃ لائم، ہم ایسی قوم لائیں گے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ کون تھی؟ ابو بکر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبل صلی اللہ اکبر، بالکل بہت مضبوط، جیسے نہیں قرآن نے کہا کان نہم بنیان سبحان اللہ، سبحان اللہ، راگا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ابو بکر رحم و کرم کو مجسمہ تھے، لیکن جب فتنہ ارتداد پھیلا، جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، نبی کے وصال کے بعد اللہ اکبر، جب 6 مدعی نبوت جھوٹے پیدا ہو گئے، ابو بکر ایک دم سینہ تان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرتی اور مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، عمر جیسا بلند دماغ انسان بھی ابو بکر سے کہتا ہے ارے ابو بکر، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ہم جھگڑا کیسے کریں گے، ان سے قتال کیسے کریں گے؟ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن وہ شیر خدا کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی حضور کو دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، وعرفت انہ الحق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیر طریقت زندہ باد، صحابہ، آج اسی عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ علماء جانتے ہیں سبحان اللہ کہ ابو بکر 32 دانتوں کے بیچ میں گر گئے، لیکن نہ ابو بکر کی صبح گائی پہ کوئی آنچ آئی، نہ ان کی کوئی ریاضت و عبادت پہ آنچ آئی، نہ ان کی خندہ پیشانیوں کوئی بکری مرجھائی، تو ویسے تمتماتا ہوا چہرہ ہاں سبحان اللہ، مقابلے کے لیے کھڑے رہے، بے شک اور سبحان اعلان کرتے رہے ہوگا وہی جو ہمارے نبی نے چاہا، ہمارے نبی سبحان اللہ، بے شک رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نبی نے امیر بنا دیا تو صحابہ کو، بعض صحابہ کو تان بھی ہوا، مگر کہا نہیں کریں گے ہم وہی جو ہمارے نبی نے۔ سبحان اللہ، صحابہ سمجھا رہے تھے اسلام قسم پرسی میں ہے، آپ اس وقت میں لشکر بھیجیے، کمزور ہے، چاروں طرف سے فتنے ہیں۔ کہا نہیں، میرے نبی نے بھیج دیا تھا، لوٹ آئے، اب میرا پہلا کام یہی ہوگا جو نبی نے اپنے حیات میں کر دیا، بھیج دیا۔ ایک طرف مانین زکوٰۃ سے نمودہ آزما ہو گئے، ایک طرف مرتدین سے نمودہ آزما ہو گئے، ایک طرف ان جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگ چھیڑ دی، لیکن اللہ نے ہر موڑ پر ابو بکر کا ایسا جھنڈا لہرایا، سبحان اللہ، 2 سال کی مدت کے اندر اسلام کو بالکل پورے طور پر کے ساتھ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ، ہر تاریخ پڑھنے والا انسان جانتا ہے کہ ابو بکر اس میدان میں کھڑے تھے کہ کچھ معاملات میں تو ابو بکر کے ساتھ کوئی گویا نہیں رہا تھا، لیکن ابو بکر ڈٹے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ نبی یہی کافی ہے۔ بعد میں سب نے پہچان لیا حق وہی ہے جو ابو بکر نے کرنا چاہیے۔ تفصیل سے بیان کروں گا، آج صحابہ کی سیرت کی ضرورت ہے، ان سے بڑا عزم و حوصلہ تم کہیں نہیں پاؤ گے، ان سے بڑا تقویٰ تم کہیں نہیں پاؤ گے، ان سے بڑا عشق رسول تم کہیں نہیں پاؤ گے، ان سے بڑھ کر کے جانثاری تم کہیں نہیں پاؤ گے، ان سے بڑھ کر کے جہاد کی مارکہ آرائیاں تم کہیں نہیں پاؤ گے، ان سے زیادہ سیرت کا کوئی آئینہ بڑا تم نہیں پاؤ گے، مکمل اپنے نبی کے آئینے دار تھے۔ سبحان اللہ، ان کا کردار وہی تھا جو ان کے نبی کا کردار تھا، ان کا قول ویسا ہی تھا جو ان کے نبی کے قول ہوتا تھا، ان کی افعال بھی وہی تھے۔ میرے بچوں، اگر آج ہم تم حوصلہ عزم کر لیں انشاءاللہ، آج ہم پھر سے حالات کا مقابلہ کریں گے، آج پھر سے ہم باطل کو للکاریں گے حکمت کے ساتھ، آج پھر سے ہم باطل کو نہایت بلند دماغی سے میٹیں گے، اپنے حوصلے سے میٹیں گے، ہم عزم سے میٹیں گے،
آج چاہے دنیا کی کوئی رونق ہمارے تمہارے قدموں کی بیڑیاں بننا چاہے، آج کوئی دولت ہمارے پیروں کی بیڑیاں بننا چاہے، آج کوئی بھی عزت ہمارے پیروں کی بیڑیاں بننا چاہے، تم نے اگر حوصلہ کر لیا ہر بیڑی کو کاٹ دیں گے۔ نہ ہمیں دنیا کی عزتوں کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی دولتوں کی پرواہ ہے، نہ دنیا کے حسن کی پرواہ ہے، ہمیں فکر ہے تو اپنے مدینے والے کی، ہمارے لیے مدینے والے کا ہی حسن کافی ہے، مدینے والے کی دی ہوئی عزت ہی ہمارے لیے، مدینے والے کا بخشا ہوا حوصلہ ہی ہمارا کام ہے۔ اللہ دیکھنا طوفانوں کی رخ بدل جائے۔ آج سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی اس لیے بولو بلکہ صفات دو تو انشاءاللہ ہم لوگ اتنے مل کر کے بڑا انقلابی تہیہ کر لو۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے، اور پڑھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چل کر کے پھر سے ہم انشاءاللہ گلشن اسلام کو لہلہانے، گلشن اسلام کی بہاروں کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں عمل توفیق بخشے۔ چند باتیں میں نے عرض کر دی، تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی کانفرنس کے جو بھی کردار ہے، اللہ نے اگر ہمیں حیات دی، توفیق دی، تہیہ کر لیا، انشاءاللہ اب ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے صحابہ نے کیا، ہمارے نبی نے کیا، ہمیں وہی جہاد کرنا ہے جو ہمارے نبی کے صحابہ نے کیا۔ جہاد سے مطلب یہ نہیں کہ ہم تلواریں لے کے نکلنا چاہتے ہیں، ہم بندوقیں لے کے نکلنا چاہتے ہیں، ہم رائفلیں لے کے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم رحم و کرم کا مجسمہ بن کے ہر قوم پر اپنے نبی کی عظمت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے رحم کیا، ہمارے خدا نے ہر قوم پہ رحم کیا، ہم بھی رحم کریں گے، لیکن نبی کی عظمت کے معاملے میں کسی سے کوئی سودا نہیں کر سکتے، ہم کسی گستاخ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، توہین کرنے والے کی ہم توہین برداشت نہیں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں ہم باغیوں کو وہی جواب دیں گے جو ہمارے نبی کے جانثاروں نے دیا۔ ہم کافروں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو نبی کے وفاداروں نے کیا۔ ہمارے نبی کے وفاداروں نے انہیں عزتیں بھی دی، ان کو دولتیں بھی دی، منصب بھی دیے، خود ہمارے نبی نے نوازا۔ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کی تلوار اپنانی ہے، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے کام کرنا ہے، لیکن اتنا اٹل ہو کے انشاءاللہ کام کرنا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم تم تہیہ کر لیں کہ سودا نہیں کریں۔ ہم تقریروں سے بھی اپنے نبی کی عظمت اور نبی کی سیرت اسلام کو رواج دیں گے، اور اپنے کردار کے ذریعے سے بھی رواج دیں گے۔ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، یہ تمہارا کلیت دعویٰ کا پروگرام، یہ کانفرنس وغیرہ، میرے بچوں یقین مانو میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی کانفرنس کر سکوں۔ آج ہی ہم سارا حساب کتاب جوڑ رہے تھے، بہت بڑی کانفرنس، اس میں بڑے خرچے ہیں، بہت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ کہاں آئے گا۔ صحابہ کی مثالیں ہیں، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ کو اپنے وصیت کی تھی کہ ہمارے اوپر لاکھوں قرضہ ہے، کوئی ان کے پاس امانت رکھنے آتا تو کہتے کہ تم امانت نہ رکھو، ہمیں قرض دے دو۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ساڑو تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے داماد تھے، حضرت اسماء کے شوہر تھے، رسول کریم کے سگے رشتہ دار تھے۔ امانت کیا زبیر عوام امانت رکھنے فرماتے امانت ضائع ہو سکتی، تمہارا نقصان ہوگا، تم ہمیں قرضہ دے دو تو تمہارا محفوظ بنا رہے گا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ لاکھوں روپیہ قرضہ ہوگا، دوسرے دن شہید ہونا ہے، بیٹے کو بلایا، میں جانتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارے جو ہم مال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، لیکن میرے بیٹے تم جہاں کہیں پر عاجز ہونا، میرے رب سے مدد طلب کرنا، اتنا حوصلہ اللہ، میرے خدا سے تم مدد طلب کرنا۔ عبداللہ کہتے ہیں جب کہیں پر پریشانی آئی تو میں نے یہی دعا مانگی، اے زبیر کے خدا مدد فرما تاکہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے۔
कहते जुबैर कहते कहीं पर कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, सुभान सारा कर्जा भी अदा कर दिया और माल भी ज्यादातर सब बच रहा। सुभान अल्लाह सब लोग सोच रहे थे कि तो आधा तिहाई कर्जा भी इससे अदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अज़्म हौसला पैदा करके तुम भी साथ दो हमारा। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारा जहद मेहमान है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे मंसूबे बन रहे। कल ही बातचीत हो रही थी रास्ते में, पिछले साल समीर सिद्दीकी साहब आए थे, IAS को पढ़ाते हैं, बहुत काबिल शख्सियत थे, बता रहे थे तकरीबन 20 लोगों की टिकट मुकम्मल हो गए और लोगों की दावत चल रही है कि हिंदुस्तान का बहुत करीम तबका है तालीम याफ्ता। इनमें वो लोग हैं जिनके तुम ज्यादा चेहरों पर दाढ़ियां नहीं देखोगे, इनके चेहरों में तुम्हें कोई ज्यादा समझा तुम बाशरा इन्हें नहीं समझोगे, लेकिन ये इस्लाम का बहुत बड़ा काम करते हैं। कट्टर सुन्नी है, अल्लाह ने उनको माल भी दिया है, जहाँ हैं वो आज हमारे जलसों की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह आज जमाने को जरूरत है। माल खर्च करके ऐसे लोगों में वो इस्लाम को फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी कभी दास्तान सुनाऊंगा, कुछ सुनने को मिला, बड़ी हिकमतों के जरिए से इस्लाम और सुन्नियत की तरबीज करते। समझे आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मंसूबा तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं। हमें अपनी कौम को तालीम याफ्ता करना कैसे करना है, और हमें अल जामिअतुल अहमदिया के तलबा के लिए कामयाबी का रास्ता पेश करना है कि जिसमें उनका दीन भी अच्छा हो, उनकी दुनिया भी अच्छी हो, और उन्हें वसी शाहराएं हाथ आए दीन का काम करने की। अल्लाह के फज़ल से देखना 2 दिन का सेमिनार इंशाअल्लाह 9 तारीख को आ जाएंगे। 9 तारीख को अपने सुबह वारसी इंटर कॉलेज के अंदर उसमें सारे तलबा भी होंगे, जामिअतुल मोहसनात की तालिबात भी होंगी, सरिंद पब्लिक स्कूल का भी स्टाफ बच्चे होंगे, समझे आप, वारसी इंटर कॉलेज के भी बच्चे होंगे, और उन लोगों को किया जाएगा। हम चाहते हैं, ये बात फिर मैं करूँगा, अपनी बात में ख़त्म कर रहा हूँ, ये उलमा इकराम है।